آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو 1914 میں شروع ہوئی تھی. ایک ناقابل یقین منصوبہ. جی سر ارنسٹ شیکلٹن کا وہ مشہور خواب انٹارکٹیکا کو پہلی بار پیدل پار کرنا. بالکل. ان کا جہاز انڈیورنس 28 لوگ، اور سوچیں اس وقت نہ کوئی جی پی ایس نہ اسمارٹ فونز، کچھ بھی نہیں. یہ تو شروع سے ہی بہت ہی خطرناک مہم تھی، خاص طور پر وہ راستہ جو انہوں نے چنا، ویڈل سمندر کا. ہاں، وہ جگہ جہاں برف کا رویہ بہت ہی غیر متوقع ہوتا ہے. بالکل. یوں سمجھیں کہ برف وہاں ایک جال کی طرح ہے، اندر تو آ جاتی ہے، باہر نہیں نکل پاتی. اور جنوبی جارجیا میں جو پرانے ملاح تھے، انہوں نے تو انہیں خبردار بھی کیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل کیا. لیکن شیکلٹن وہ تو بس آگے بڑھ گئے. شاید بہت زیادہ اعتماد تھا. شاید. بہرحال جو ڈر تھا وہی ہوا. جنوری 1915 میں انڈیورنس ویڈل سمندر کی برف میں وہ مکمل طور پر پھنس گیا. اور پھر وہ کئی مہینوں تک وہیں قید رہا، برف میں جکڑا ہوا. پھر انٹارکٹیکا کی وہ لمبی تاریک سردیاں شروع ہو گئی، جہاں مہینوں سورج ہی نہیں نکلتا. جی، اور برف کا دباؤ جہاز پر مسلسل بڑھتا رہا. فرینک ہرلی جو فوٹوگرافر تھے، ان کی تصویریں ہیں، وہ دکھاتی ہیں کہ کیسے جہاز شکنجے میں کستا جا رہا تھا. مجھے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حالت ہوئی ہوگی. ہاں، وہ صرف جہاز کا پھنسنا نہیں تھا، وہ جیسے امیدیں قید ہو گئی تھی. پھر آیا اکتوبر 1915. برف کا دباؤ اتنا بڑا کہ ناقابل برداشت ہو گیا. جہاز کی لکڑیاں چرچرانے لگی، آوازیں آنے لگیں، اور پانی تیزی سے اندر بھرنے لگا. انہوں نے کوشش تو بہت کی، 3 دن تک پانی نکالتے رہے، لیکن بے سود. آخر کار شیکلٹن کو حکم دینا پڑا کہ جہاز چھوڑ دو. کتنا مشکل فیصلہ ہوگا وہ. ایک آدمی نے تو کہا بھی کہ مجھے نہیں لگتا اب ہم کبھی گھر واپس جا پائیں گے. ظاہر ہے ان کی واحد پناہ گاہ، ان کی دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہی تھی. اب سوچیں، 28 لوگ ایک تیرتی ہوئی برف کی چٹان پر انٹارکٹیکا کے بیچوں بیچ. صرف 3 چھوٹی کشتیاں اور شاید مہینے بھر کا راشن. اور باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل نہیں. کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں. اصل امتحان تو یہاں سے شروع ہوا. شیکلٹن نے فوراً قیادت سنبھالی. پہلا منصوبہ تھا کہ پالٹ جزیرہ پہنچا جائے. وہ کوئی 550 کلومیٹر دور تھا. وہاں کچھ سامان تھا شاید. جی، کچھ سپلائز تھے، لیکن وہ بھاری کشتیاں تھیں، انہیں برف پر کھینچنا وہ تو تقریباً ناممکن ثابت ہوا. بالکل. پھر اوشن کیمپ بنایا گیا. خوراک کی شدید کمی ہو گئی. ہاں، پھر تو انہیں کتوں کو بھی مارنا پڑا. سیلز اور پینگوئنز کا شکار کیا. راشن پر سخت کنٹرول. جی، اور شیکلٹن نے حوصلہ بلند رکھنے کے لیے خوراک کی مقدار کے بارے میں تھوڑا جھوٹ بھی بولا. لیڈرشپ کا امتحان تھا یہ. لیکن قسمت دیکھیں، جس برف کی چٹان پر وہ تھے وہ غلط سمت میں بہنے لگی. ہاں، پالٹ جزیرے سے دور، اور وہ خطرناک ڈریک پیسج کی طرف. اب امیدیں صرف کلیرینس آئلینڈ یا ایلیفنٹ آئلینڈ سے رہ گئی. اپریل 1916 میں ایک اور مصیبت آئی. وہ برف کی چٹان ہی ٹوٹنے لگی جس پر وہ تھے. او خدایا، جان خطرے میں پڑ گئی. ایک آدمی تو پانی میں گر بھی گیا تھا نا. جی، آرنی ہالنز. بڑی مشکل سے اسے بچایا گیا. ہر طرف افراتفری تھی. تبھی شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ اب کشتیوں میں نکلنا ہی ہوگا، کھلے برفیلے سمندر میں. 497 دن، اتنے دن برف پر یا کشتیوں میں گزارنے کے بعد آخر کار وہ ایلیفنٹ آئلینڈ پہنچے. پہلی بار انہیں ٹھوس زمین نصیب ہوئی. لیکن ایلیفنٹ آئلینڈ تو بالکل ویران تھا. وہاں کوئی مدد نہیں تھی. اور ٹیم کی حالت بھی خراب تھی. کچھ لوگ شدید بیمار، کسی کا پاؤں فریکچر تھا، ایک کو دل کا دورہ پڑ چکا تھا. زمین ملی بھی تو ایسی جہاں مایوسی شاید اور بڑھ گئی ہو. یہ تو بقا کی جنگ کا ایک نیا اور شاید زیادہ مشکل مرحلہ تھا. بالکل. اور یہاں شیکلٹن نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں لکھا گیا. جی، وہ جرأت مندانہ قدم. وہ 5 ساتھیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائف بوٹ میں جیمز کیئرڈ میں 1300 کلومیٹر دور جنوبی جارجیا جائیں گے مدد لینے. 1300 کلومیٹر، وہ بھی دنیا کے سب سے خطرناک سمندر ڈریک پیسج کے حصے میں سے گزر کر ایک چھوٹی سی کشتی میں. یہ ناقابل یقین ہے. 17 دن کا سفر، خوفناک طوفان، پہاڑوں جیسی لہریں، ہر وقت گیلے رہنا، شدید سردی، تھکن. یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ وہ جنوبی جارجیا پہنچ گئے.
लेकिन वहां पहुंचकर भी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। वो जजीरे के गलत हिस्से पर उतरे जो वीरान था। जी, वेलिंग स्टेशन तो दूसरी तरफ था। अब एक और नामुमकिन काम, जजीरे के बर्फानी पहाड़ों को जो कोई 10,000 फुट बुलंद थे, उन्हें पैदल पार करना था। वो भी बगैर किसी मुनासिब सामान के, सिर्फ रस्सियां और कुल्हाड़ी थी। शैकल्टन, वर्सली और क्रेन, इन तीनों ने 36 घंटे बगैर रुके चढ़ाई और उतराई की। जब वो वेलिंग स्टेशन पहुंचे होंगे तो उनकी हालत क्या होगी? थक कर चूर, लेकिन जिंदा। स्टेशन मैनेजर तो उन्हें पहचान ही नहीं पाया होगा शुरू में। बिल्कुल, और जब उसे पता चला कि ये शैकल्टन है जिसे दुनिया 2 साल से मुर्दा समझ रही थी। वहां पहुंचते ही शैकल्टन ने फौरन एलिफेंट आइलैंड पर जो 22 लोग रह गए थे, उन्हें बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन 3 बार नाकामी हुई। शदीद बर्फ की वजह से जहाज पहुंच ही नहीं पाया। हर बार कितनी मायूसी होती होगी। बहुत ज्यादा। लेकिन आखिरकार चौथी कोशिश में चिली नेवी का एक छोटा जहाज था येल्चो, उसकी मदद से वो 30 अगस्त 1916 को एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। और वहाँ क्या मंजर होगा? एक और मौजज़ा, फ्रैंक वाइल्ड जो इंचार्ज थे, उनकी क़यादत में तमाम 22 आदमी जिंदा थे। तमाम 22? 4 महीने से ज्यादा वो वहाँ फंसे रहे। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वाइल्ड हर सुबह सबसे कहता था, सामान बांधो लड़कों, बॉस आ जा सकते हैं। और बॉस आ गए। क्या कहानी है। तकरीबन 2 साल की जिद्दोजहद के बाद शैकल्टन अपने तमाम 27 साथियों के साथ जिंदा वापस लौटे। ये वाकई इंसानी हिम्मत, क़यादत और टीम वर्क की एक लाजवाल दास्तान है। और आपको पता है, अभी हाल ही में 2022 में एंड्योरेंस जहाज का मलबा मिला है। अच्छा, कहाँ? वहीं वॉडल समंदर में 10,000 फुट गहराई में। और हैरानतन की इस तौर पर 106 साल बाद भी वो काफी अच्छी हालत में है। कमाल है। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ हो जाए, जब हर तरफ मायूसी हो, तो इंसान अपनी बका के लिए किस हद तक जा सकता है ना? बिल्कुल। और शायद क़यादत का असल जौहर ऐसे ही इंतहाई मुश्किल मायूस कुन हालात में सामने आता है, जब आपको सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी अपनी टीम को जिंदा रखना होता है।